السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہم پر مسلمانوں پر فرض کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں 5 نمازیں لے کر آئے۔ 50 نمازیں ملی، کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی، اور 5 نمازیں اب مسلمانوں پر، ہر عاقل بالغ مرد عورت بوڑھا جوان سب پر جو فرض ہیں۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، نماز کی تلقین کرو۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی کی جائے، اور جب بالغ ہو جاتا ہے 12 13 سال 14 سال کا ہو جائے تو اب اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو اتنی اہمیت نماز کی بتلائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز دین کے بنیادی جو ارکان ہیں 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں دوسرے نمبر پر کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا ذکر ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت حاصل ہے، اور نماز کو دین کی بنیاد بتایا ہے، دین کا ستون بتایا ہے، یعنی دین کی بنیاد ہے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت بتائی، اور فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی قبر اتنی گھٹن والی ہو جاتی ہے اور اتنی اس کو دبوچ لیتی ہے جتنا جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں پیوست کیا جائے۔ تو اس طرح بے نمازی کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں یوں دھس جاتی ہیں، اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اس کو جکڑ دیتی ہے۔ تو نماز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو نماز پڑھنے کے کئی سارے فوائد ہیں، تو یہاں پر میں 8 فائدے نماز کے آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو یہ فوائد جان کر انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، نماز پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور نماز کی پابندی بھی کریں گے تو ہمارے تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے۔ تو نماز کے وہ 8 فائدے کون سے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ کہ روزی میں برکت ہوتی ہے، یعنی رزق ملتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور ہم نماز کو رزق کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، جاب کاروبار کی وجہ سے، دکانداری کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے گراہک خراب نہ ہوں۔ جس عمل کی وجہ سے ہمیں رزق ملنا ہے، جس عمل کی وجہ سے گراہک آئیں گے، ہمارا کاروبار چلے گا، اس عمل کو چھوڑ کر ہم گراہکوں کے پیچھے پڑ کر، گراہکوں کے چکر میں ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے نماز کو مقدم رکھنا چاہیے، کاروبار اس کے بعد ہے۔ گراہک اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گراہکوں کو چھوڑ کر جب نماز پڑھنے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ گراہک بھیج دے نماز پڑھنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے میں ہی رزق کی برکت رکھی ہے، رزق میں اضافہ رکھا ہے۔ تو نماز انسان پڑھے، دکان کو بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ نماز پڑھنے سے آپ کو رزق ملے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اور نماز پڑھنے کا دوسرا فائدہ، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، اور یہ اس چیز کی پہچان ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، اور اس کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہو، ہمارا اللہ پر توکل ہو، یقین کامل ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہمارے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشنیں، ہمارے مسائل حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ پر انسان کا توکل پیدا ہوتا ہے۔ اور نماز کا پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، یعنی نیک عمل کرنے کی، نیکی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا رہتا ہے، پہلے شروع میں اگر وہ فرض پڑھ رہا ہے، کچھ دن تک فرض پڑھے گا، پھر اس کے اندر نوافل پڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا،
پھر وہ سنتیں بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، پھر اس طرح پڑھتے پڑھتے کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر پھر جو ہے دعا مانگنے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر کچھ دن اس طرح کرتا رہے گا، پھر اس کے اندر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گا۔ تو اس طرح بڑھتا رہتا ہے عمل میں، اعمال صالحہ میں ترقی کی توفیق اسے ملتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ یہ نماز کا تیسرا بڑا فائدہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی صدقہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کر لے وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، وہ انسان نے ہٹا دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی گر نہ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے، یہ بھی نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے اور یہ صدقہ ہے۔ اسی طرح کانٹے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، کیل پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی لکڑی، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس میں کیل ہے یا نوکیلی چیز ہے، اس کو راستے سے آپ نے ہٹا دیا کہ کوئی گاڑی پنچر نہ ہو جائے، کسی کی بائک پنچر نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو یا کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے، تو اس نیت سے آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، سائڈ میں کر دیا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا، مسلمان کو دیکھنا بھی صدقہ ہے اور اس کو مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر انسان کرے یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی میں کسی نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نور پیدا فرما دے گا، قیامت کی تاریکیوں سے اس کو نکال دے گا اور کہے گا کہ تو نے رات کی تاریکی میں نیکی کی تھی، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، پریشان نہ ہو، تو نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا، آج قیامت کے دن تیرے سامنے ہم نور پیدا کر دیں گے، روشنی پیدا کر دیں گے، اندھیروں کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی پر بھی بہت زیادہ عمل کی توفیق، بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں اور یہ صدقہ ہے۔ اور نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا بعض دفعہ اس کے دل کے اندر خیال آ جاتا ہے کہ بھئی ابھی میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، ابھی میں گناہ کروں گا، میں تو نماز پڑھ کر آیا ہوں، یہ خیال دل کے اندر جو آ جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے، گناہوں سے رک جاتا ہے۔ تو انسان کو نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان بہت ساری برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنے کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز قبر کی سختی سے ہمیں بچاتی ہے، اور قبر میں سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا، جو سوال ہوگا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اپنی زندگی کہاں گزاری ہے، ہم نے جو عمر دی تھی اس کو کہاں گزارا ہے، کن کاموں میں خرچ کیا ہے، نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، اس بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اگر نماز کے حساب کتاب میں انسان صحیح رہا، نماز کے حساب کتاب میں پاس ہو گیا، اس سے نکل گیا، تو آگے کی منزلیں انسان کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، اور اس شخص کی قبر اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی ضرور کریں۔ نماز کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور سب سے پہلے جو نماز کا حساب ہوگا تو اس حساب کتاب میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ پانچواں بڑا فائدہ ہے۔ اور نمبر 6، نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نمازی کے سجدے کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو سجدے کے جو اعضاء ہیں، یعنی ہماری ہتھیلیاں ہیں، ہماری پیشانی ہے، ناک ہے، جو زمین پر سجدے کی حالت میں لگتے ہیں جو اعضاء، اسی طرح گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہیں، تو یہ اعضاء ہمارے سجدے کے اعضاء ہیں۔ قیامت کے دن فرمایا کہ یہ چمکتے ہوں گے، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ شخص نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ یہ اعضاء بھی ہماری نماز کی گواہی قیامت کے دن دے رہے ہوں گے۔ تو نماز پڑھنے والے
کہ اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ یہ نماز کا چھٹا بڑا فائدہ ہے۔ اور نماز کا ساتواں فائدہ یہ ہے، عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالی اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ جب لوگ قیامت کے دن سخت گرمی کی عالم میں سخت گرمی ہوگی، لوگ سائے تلاش کر رہے ہوں گے، جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو جگہ نہیں دے گا، پناہ نہیں دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ٹھنڈے سائے میں اس کو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جس کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ مل جائے اس کو کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ آج کسی کو بادشاہ اپنے پاس بلا لے، بادشاہ اپنے قریب میں اس کو بٹھا لے، اپنے قریب جگہ دے دے، تو خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے کون جو ہے ٹوک سکتا ہے، مجھے کون روک سکتا ہے، بادشاہ میرے ساتھ ہے، بادشاہ نے پروٹوکول دیا ہے۔ تو جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بٹھا لے، عرش کے سائے میں جگہ دے دے، اس سے بڑا خوش نصیب کون انسان ہوگا۔ تو نماز کا ساتواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ نماز پڑھنے کا آٹھواں بڑا فائدہ، نماز پڑھنے والا اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے والا نماز میں گویا اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ سوچے، یہ خیال دل میں لے کر آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو نماز پڑھنے والا یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ نماز کو مومن کی معراج بتایا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات مسلمانوں کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرشوں کی سیر کروائی، معراج کروائی۔ تو جو تحفہ معراج کی رات کو ملا مسلمانوں کے لیے نماز کا تھا، تو فرمایا کہ مومن نماز پڑھے گا تو اس کو معراج ہو جائے گی، اس کے لیے یہ بہت بڑی معراج ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ یہ 8 بڑے فائدے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں، اور تو نماز کی پابندی یہ ضروری ہے، اور نماز کی اہمیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور نماز کی تاکید فرمائی۔ تو نماز کے ذریعے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا میں بھی رزق ملے گا، وسعت ملے گی، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، عذاب قبر سے حفاظت ہوگی، عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا، قیامت کی سختی سے اللہ محفوظ فرمائیں گے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، نماز کو اہمیت دیں، ہر کام چھوڑ کر نماز کو مقدم رکھیں۔ شروع میں آپ کے لیے مشکل ہوگی اگر آپ نماز کے عادی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ 2-4 دنوں کے بعد آپ کے اندر خود بخود نماز کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ اپنے اوپر جبر کر کے، سختی کر کے 3-4 دن نماز کی پابندی کریں اور 5 نمازوں کی پابندی کریں، باجماعت پڑھیں، تو انشاءاللہ 5ویں-6ٹھے دن سے آپ کے اندر خود نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر خود نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز بہت اہمیت ہے، نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، نماز کے فوائد آپ جان کر آپ کو بہت ساری خوشی بھی ہوئی ہوگی، اور آپ کو بہت ساری نالج بھی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پکا سچا نمازی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔